ایک امید کی کرن، جس کو امید کی کرن کہنا چاہیے، وہ ایک امید کی کرن یہ کام تھا کہ اللہ پاک اس کام کے ذریعے امت پر اپنا فضل فرمائے گا، اپنا کرم فرمائے گا، امت پر اپنا اللہ رحم فرمائے گا، اور امت کے حال پر اللہ کی رحمت متوجہ ہو کر امت کا حل بدلے گا۔ یہ ایک امید کی کرن تھی اور اب بھی ہے، مایوسی نہیں ہے، مایوس نہیں ہونا ہے۔ لیکن جو حالات کام پر آئے وہ ایسے ہی آئے جیسے امت پر حالات آئے۔ جیسے امت یتیم ہوئی تو ہمارے کام پر بھی حالات آئے۔ جب یہ حالات آنے شروع ہوئے تو یہ کوئی بہت زیادہ دور اندیشی کی باتیں نہیں ہیں۔ بادل اٹھتے ہوئے دیکھ کر ہر آدمی کہتا ہے کہ بارش ہونے والی ہے۔ اس کے لیے کوئی بہت زیادہ عقل مندی کی، بہت زیادہ دور اندیشی کی ضرورت نہیں ہے کہ بادلوں کو اٹھتے دیکھ کر کوئی یہ کہہ دے کہ دیکھو بھائی بارش ہونے والی ہے۔ تو وہ بادلوں کے اٹھنے سے ہر آدمی سمجھ لیتا ہے کہ بارش ہونے والی ہے۔ تو ایسے ہی ہمارے کام پر بھی بادل اٹھے، ایسے حالات اٹھنے شروع ہوئے کہ سب پریشان تھے، بڑوں سے لے کر چھوٹوں تک سب پریشان تھے۔ کیا کریں کیا کریں کیا کریں کیا کریں، اور سب یہی سوچتے تھے، یہی سمجھتے تھے، اسی پر اطمینان کرتے تھے کہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ بات سمجھ جائے گی، انشاءاللہ آہستہ آہستہ بات جو ہے وہ رخ پر آ جائے گی، رخ پر آ جائے گی، راستے پر آ جائے گی۔ یعنی یہ کوئی 2-4 سال کا صبر نہیں ہے، یہ پورے 20 سال کا صبر ہے، پورے 20 سال۔ مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد سے آہستہ 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 حالات بڑھتے چلے گئے، بڑھتے چلے گئے، بڑھتے چلے گئے۔ لوگ گھٹ گھٹ کر باتیں بھی کرتے تھے، مذاکرے بھی کرتے تھے، گھٹتے بھی تھے، روتے بھی تھے، لیکن پھر یہی تسلی خود کو بھی دے لیتے تھے، دوسروں کو بھی تسلی دے دیتے تھے کہ بھائی صبر کرو، صبر کرو، ٹھیک ہو جائے گا، انشاءاللہ سمجھ جائے گی بات، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی بات۔ تو یہ برسوں چلا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا، آپ تقریباً 2 سال پہلے ہم سب نے مل کر، جس میں مولانا ابراہیم صاحب بھی تھے اور شاید مولانا یعقوب صاحب کی بھی دستخط ہیں، ہمارے سارے نظام الدین کے بزرگوں کے اور ہم سب کے، ہم نے ایک رات پہلے خط دیا، آپ اس خط کو ملاحظہ فرما لیں اور ہم آپ سے کل 11 بجے کے بعد، مشورے کے بعد ہم ملنا چاہتے ہیں، اور رات کو آپ سے پڑھ لیں تاکہ آپ کے سامنے صورتحال آ جائے، ایک دم سے کوئی بات سامنے نہ رکھی جائے۔ ہم نے وہ خط پہلے دے دیا۔ اگلے دن مشورے کے بعد ملاقات طے ہوئی اور ہم بیٹھے۔ اس خط میں شروع یہی سے ہے کہ ہم نے ان کے پورا اکرام و احترام کرتے ہوئے کہ اللہ رب العزت نے آپ کے خاندان سے ہم کو یہ نعمت عطا فرمائی، آپ کے خاندان کا ہم پر بھی احسان ہے، پوری امت پر بھی احسان ہے، ہم اس کے احسان کے شکر گزار ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ فیض آپ کے ہاتھوں امت کو قیامت تک پہنچتا رہے اور آپ کے نسلوں سے پہنچتا رہے۔ یہ ساری بات لکھ کر کے ہم نے آگے یہ لکھا کہ 3 باتیں ہم کو بڑی کھٹک میں ڈالے ہوئے ہیں اور 3 باتوں نے ہم کو بہت پریشان کیا ہوا ہے، اور یہ آج کی نہیں ہیں، برسوں سے ہو رہی ہیں، اور ہم نے اس سے پہلے بھی تنہائیوں میں انفرادی طور پر آپ سے ملاقاتیں کر کر کے آپ کے سامنے یہ باتیں رکھی ہیں اور رکھی تھی ہم نے مختلف موقعوں پر۔ لیکن اب جب یہ بات بہت بڑھ گئی ہے تو ہم نے آپس سے مشورہ کر کے سب نے مل کر آپ کو خط دیا ہے اور سب مل کر آپ کے پاس بیٹھے ہیں ان باتوں پر مذاکرے کے لیے۔ تو اس میں وہی 3 باتیں تھیں کہ جو بات ذہن میں آتی ہے وہ چلا دی جاتی ہے، اس پر مشورہ نہیں ہوتا۔ ہم مانتے ہیں کام کرنے والوں کے سامنے ضرورتیں پیش آتی ہیں، تقاضے پیش آتے ہیں، ان ضرورتوں اور تقاضوں پر انہیں کچھ کرنا پڑتا ہے، لیکن ایک اجتماعی کام ہے، اس کی شکل یہ ہے کہ پہلے ذمہ داروں کے سامنے مذاکرہ ہو جائے، پھر مجمع کے سامنے رکھا جائے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ذمہ داروں کے سامنے بات آتی نہیں ہے، پہلے مجمع کے سامنے بات آ جاتی ہے۔ اب جب مجمع کے سامنے بات آ گئی تو اگر ہم وہاں انکار کر دیں، تو پھر مجمع کا ادب ختم ہو جاتا ہے، جو ہمارے کام کا ایک ادب ہے، ہمارے کام کا ایک احترام ہے۔ ہمارے یہاں آواز بلند کرنا بھی خلاف ادب ہے۔ ایک ہم نے یہی سیکھا ہمارے بزرگوں سے، ہمیں اور تو کچھ ملا نہیں ان سے، لیکن یہ ملا کہ بھئی ادب۔ مولانا ابراہیم صاحب ہمیشہ کہتے ہیں الدین کلہ ادب، دین سارے کا سارا ادب ہے۔ ہم نے یہی ملا، اس لیے ہم آپ کی بات کا مجمع میں تو انکار نہیں کرتے، لیکن ہماری خاموشی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم آپ کی بات سے متفق ہیں۔ یہ ہم نے صاف کہا کہ ہماری خاموشی کا یہ مطلب نہ لیا جائے کہ ہم آپ کی بات سے متفق ہیں۔
ہم آپ مجمع میں ایک بات کہتے ہیں، ہم اس کا رد نہیں کرتے. اس کا رد نہیں کرنے کے معنی یہ نہیں ہے کہ ہم اس سے متفق ہیں. اس کا رد اس لیے نہیں کرتے کہ ہم اکرام اور عدم ملحوظ رکھتے ہیں، اور اگر اکرام اور عدم میں سے ختم ہو گیا تو پھر ہمارا کام تو منتشر ہو جائے گا. اس لیے ہم خاموش رہتے ہیں. ہماری خاموشی کا یہ مطلب نہ لیا جائے کہ ہم متفق ہیں. وہ کیا باتیں ہیں؟ یہ بات یہ عرض کی کہ مشورے کے بغیر بات چلائی جاتی ہے. نئی نئی باتیں آتی ہیں، ضرورت پیش آتی ہے، اس کا انکار نہیں ہے، کام کے تقاضے ہوتے ہیں، لیکن پہلے اس کو مشورے میں لایا جائے، اسے مشورے سے گزارا جائے، اور مشورے سے گزارنے کے بعد اسے مجمع میں لایا جائے تو انشاءاللہ اجتماعیت ہوگی. اور مجمع مشورے میں گزارے بغیر اسے مجمع میں لایا گیا تو انتشار. یہ ہم نے پہلی بنیادی بات رکھی، اور پھر ہم نے درخواست کی کہ شورا کی تکمیل ہونی چاہیے. شورا کی تکمیل ہونی چاہیے. دوسری بات یہ رکھی کہ ہمارے کام میں سیدھے 6 نمبر ہیں. ہم مسائل، فتوے، یہ جائز ہے ناجائز ہے، حرام ہے یا حلال ہے، کون پہلے جنت میں جائے گا، کون بعد میں جنت میں جائے گا، کون تنخواہ لے کے پڑھانے والا جنت میں پہلے جائے گا کہ نہیں دنیا داری کرنے والا جنت میں جائے گا، یہ سب اس کے لیے دنیا بھر میں دارالعلوم ہیں. ہر دارالعلوم میں دارالافتاء ہے، یہ ان کا کام ہے. ہم ان کا کام ہم کیوں لے کے بیٹھے؟ ہمارے یہاں تو پہلے دن سے یہ سکھایا گیا، ہم کو پہلے دن سے یہ پڑھایا گیا کہ مسئلے کی بات، فضائل کی بات تم کرو، اور مسائل کی بات ہے تو ساتھیوں سے کہو کہ علماء سے پوچھیں. وہ اپنے معتمد علماء سے پوچھیں، اور اپنے معتمد علماء سے پوچھ کر جن پر ان کو اعتماد ہے وہ جو بتائیں اس کے مطابق چلیں. یہ ہمارا کام نہیں ہے. ہمیں اس میں دخل نہیں دینا چاہیے. انگریزی میں کہتے ہیں ڈونٹ پوک یور نوز. کیا اس کا اردو ترجمہ بولیے؟ ہر چیز میں اپنی ناک بٹ ڈالو، ٹانگ مت لڑاؤ. ہاں، ڈونٹ پوک یور نوز، ٹانگ مت لڑاؤ. بھیا جائز ہے یہ ناجائز ہے، ان کا موبائل پر قرآن پڑھنا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے، تنخواہ لے کے پڑھانا اور تنخواہ لے کے امامت کرنا، تنخواہ لے کے قرآن سنانا، قرآن پڑھنا، یہ سب جائز ہے کہ ناجائز ہے. بھیا ہمارا کام ہی نہیں ہے. ہم کو تو مسائل سے روکا گیا، کہا گیا کہ اس کو علماء کے حوالے کرو کہ وہ اپنے معتمد علماء سے پوچھیں، جو ان کے معتمد علماء ان کو جواب دیں، اس کے مطابق وہ عمل کریں. یہ ہمارا کام نہیں ہے. ہم تو 6 نمبروں کے، ہم تو لکیر کے فقیر ہیں. 6 نمبروں کی لکیر ہیں، اس کے ہم فقیر ہیں. پھر ہم نے عرض کیا کہ ایک عالمی کام ہے، امت کا کام ہے. ساری دنیا میں تینوں ملکوں کے لوگ رہ رہے ہیں. ہندوستان کے لوگ بھی دنیا میں ہیں، پاکستان کے لوگ بھی دنیا میں ہیں، بنگلہ دیش کے لوگ بھی دنیا میں ہیں، اور ہر مسجد میں ہیں. یہ کوئی ہندوستان نہیں ہے کہ گجرات میں گجراتی ہیں، اور یو پی میں یو پی والے ہیں، اور کیرلا میں کیرلا والے ہیں، اور مہاراشٹر میں مہاراشٹر والے ہیں. وہاں تو ایک مسجد میں، لندن کی ایک مسجد میں گیا، 27 ملکوں کی ہے ان کی مسجد وار جماعت. لندن کی ایک مسجد کی جماعت کتنے ملکوں کی؟ 27 ملکوں کی ایک مسجد وار جماعت. اب بعض جگہ پاکستان والے زیادہ ہیں، ہندوستان والے کم ہیں. بعض جگہ ہندوستان والے زیادہ ہیں، پاکستان والے کم ہیں. اب ہندوستان والے کہتے ہیں کہ یہ چلاؤ، اس کا نہ چلانا خیانت ہے. کیوں کہ نظام الدین سے کہہ رہے ہیں چلاؤ، اس لیے چلاؤ، نہیں چلانا خیانت ہے. اور پاکستان والے کہتے ہیں کہ ہرگز نہیں چلائیں گے. کیوں کہ ابھی ہم کو رائے سے کہا نہیں گیا ہے، رائے سے منع کیا گیا ہے کہ جو چیزیں پرانی ہیں وہی چلائی جائیں گی، کوئی نئی چیز نہیں چلائی جائے گی جب تک کہ مشورہ نہیں ہو جائے گا. تو رائے والے کہتے ہیں کہ ہمیں رائے سے منع کیا گیا ہے، اور انڈیا والے کہتے ہیں کہ ہمیں نظام الدین سے کہا جا رہا ہے. ہندوستان والے کہتے ہیں اس کا نہ کرنا خیانت ہے، اور پاکستان والے کہتے ہیں کہ اس کا کرنا خیانت ہے. تینوں جگہ سے جماعت جاتی ہے جوڑ کرنے کے لیے، جیسے جوڑ ہو رہا ہے، ملکوں میں جوڑ ہو رہے ہیں، تینوں جگہ سے جماعت جا رہی ہے. ہندوستان کی جماعت کہتی ہے کہ یہ کرو، پاکستان کی جماعت کہتی ہے کہ ابھی نہیں، کیونکہ مشورہ نہیں ہوا اس کا. تو یہ اختلاف مسجد تک جائے گا، گھر تک جائے گا. اس کا حل یہی ہے کہ شورا ہو، تینوں ملک مل کر کے وہ ایک چیز پر آ جائیں. آپ کسی چیز پر آ جائیے. ہم نہیں کہتے کہ یہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ تینوں جس پر اکٹھا ہو جائے وہ ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. اس میں وقت لگے گا، دیر لگے گی، لگ جائے، کیا حرج ہے، کوئی کون سی قیامت آ جائے گی. ہم نے یہ بھی لکھا کہ امام ابو حنیفہ کی طرح آپ ایک مجلس قائم کیجیے،
इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ एक एक मजलिस मसले पर महीनों गुफ्तगू होती थी और फिर उसके बाद सब एक किसी चीज पर आ जाते थे तो वो मजहब करार दी जाती थी और वो लिख ली जाती थी। हमारा काम अब इस सतह पर आ गया है कि हमें कोई चीज जल्दी से नहीं चलानी चाहिए, जल्दी से चलाई जाएगी वो हमें इंतजार करना। पहली मजलिस में ये सारी गुफ्तगू हुई, फिर कुछ दिनों के बाद फिर हुई, फिर कुछ दिनों के बाद फिर हुई। 2 साल इस तरह गुजरे और ये मसला बढ़ता गया, यहाँ तक के देवबंद के 9 बड़े बड़े उलमा ने खत लिखा। मौलाना अबुल कासिम नौमानी साहब, वहाँ के मुफ्तियान किराम, वहाँ के बड़े बड़े असातिज़ा, उन्होंने खत लिखा कि आपका काम शुराइयत की बुनियाद पर है और आपको शुराइयत के साथ चलना चाहिए। और बहुत सी चीजें ऐसी हो रही हैं कि जिनसे हम महज इस काम को सामने रखकर खामोश हैं, वरना उन उलमा के कलम उठ चुके हैं हमारे खिलाफ लिखने के लिए। उनके कलम और कागज तैयार हैं हमारे खिलाफ फतवे देने के लिए, लेकिन सिर्फ वो इस वजह से रुके हुए हैं कि खैर का काम है, उम्मत को इससे नफा पहुंच रहा है, खुदा न खास्ता हम इसमें कोई रखना डालने का सबब न बने, रुकावट का सबब न बने। कुछ लोगों ने लिखना शुरू कर दिया, लेकिन अभी बहुत से खामोश हैं सिर्फ इस वजह से कि खुदा न खास्ता इसकी वजह से काम को नुकसान ना पहुंचे और हम नुकसान पहुंचाने का जरिया ना बने। वो महसूस कर रहे हैं। एक बहुत बड़े आलिम, मैं नाम नहीं लेता उनका, उनके पास एक जमात गई, उन्होंने कहा कि मुझे शुरू से महसूस होता था कि ये बातें तहरीफ फिल कुरान हैं। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, मैं नाम ले लूं क्या होगा, चंद दिन पहले की, लेकिन मैं सिर्फ इस वजह से खामोश हूं कि कहीं खुदा न खास्ता काम को नुकसान न बने। कब तक खामोश रहेंगे ये लोग? क्योंकि बाज़ उलमा अब इस पर आ गए हैं कि खामोशी अब मुदाहिनत है, खामोशी मुदाहिनत है। इस पर उलमा आ गए हैं, जो इस पर आ गए हैं वो कहना उन्होंने शुरू कर दिया। ये सब कुछ हमारे हाथों हो रहा है, हमारे हाथों हो रहा है, हम कर रहे हैं, तो खामोश रह जाए। चलो हम भी खामोश रह जाते हैं, हमारे कौन से बाप की जागीर लूटने वाली है, हमारी कौन सी जायदाद लूटने वाली है। बल्कि हमने तो ये बातें कह के अपना जाती नुकसान किया है, हमने अपना जाती नुकसान किया है। उलमा ने खत लिखा, देवबंद मौलाना अरशद साहब के भी दस्तखत है उसमें, मौलाना अबुल कासिम नौमानी साहब के भी है, बड़े बड़े उलमा के भी है। फिर जब रमजान में हालात हुए, जो कुछ हालात रमजान में निजामुद्दीन में हुए, हमारे लोग भूल जाते हैं बहुत जल्दी, वो उस पर मौलाना अरशद साहब तशरीफ लाए निजामुद्दीन, और मौलाना सलीमुल्लाह खान साहब, मौलाना सलीमुल्लाह खान साहब ने खत भेजा। अभी जमात गई मौलाना सलीमुल्लाह खान साहब से मिलने, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे लोग भी अजीब लोग हैं कि मैंने कितनों को खत लिखा, एक कभी मुझे जवाब नहीं आया। तुम्हारे हालात से मैं परेशान होकर, मैंने तुम्हारे हालात से परेशान होकर रमजान में क्या जो अहवाल तुम्हारे पास, तुम्हारे मरकज पे जो अहवाल पेश है, उससे मैं परेशान होकर मैंने तुम्हें खत लिखा। कितनों को मैंने खत लिखा, कैसे लोग हैं तुम्हारे, किसी एक ने मेरे खत का जवाब नहीं दिया। खैर ये सब जब हालात हो गए, अब हाजी साहब तशरीफ नहीं। अच्छा, मैं एक बात और भी कहता चलूं कि मौलाना जुबैर साहब अस्पताल में गए और हम पुरानों के जोड़ में प्राइवेट में गए, मौलाना इब्राहिम साहब और मैं। तो हमने मौलाना जुबैर साहब से कहा कि मौलाना आप भी बीमार चल रहे हैं, हाजी साहब भी बीमार चल रहे हैं, शुरा की तो तकमील कर दीजिए। तो मौलाना जुबैर साहब ने कहा कि मेरी बिल्कुल राय है, मेरी बिल्कुल राय है। मैंने कहा अगर आपकी राय है, आप एक खत लिख दीजिए हाजी साहब को कि मेरी राय है और आप मशवरा करके शुरा की तकमील कीजिए। तो मौलाना जुबैर साहब कहने लगे कि भाई हाजी साहब के पेट में बात रहती नहीं है, मेरा खत पता नहीं कहाँ बैठ के वो पढ़ के सुना देंगे, काम तो होगा नहीं और खामखा इंतजार हो जाएगा। हाजी साहब का मिजाज उनको तो मालूम है। हाँ, तुम मेरी तरफ से कहो, मेरी तरफ से कहो, और अगर उन्हें एतमाद ना हो तो मुझसे बात करा दो। ये मेरी आखिरी बात मौलाना जुबैर साहब से हुई। उसके बाद हम पुरानों के जोड़ में गए। वापस आने के बाद मौलाना जुबैर साहब कोमा में गए और उसी में उनका इंतकाल हो गया। ये मैंने आज तक किसी को बताया नहीं। मैं अल्लाह के घर में बैठा हूं, मैं कसम खा के कहता हूं कि मौलाना से ये मेरी बात हुई। मौलाना ने कहा कि मेरी तरफ से कहो और उनको इत्मीनान ना हो तो मुझसे बात करो।
پھر ہم گئے, ہم نے جا کے حاجی صاحب کے سامنے بات رکھی. حاجی صاحب نے کہا کہ مولوی ابراہیم صاحب کی کیا رائے ہے. اچھا میں نے وقت لیا, حاجی صاحب میں تنہائی میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. چنانچہ میں نے وقت لے کر عشاء کی نماز کے بعد حاجی صاحب کے کمرے میں گیا. حاجی صاحب نے سب کو نکال دیا کمرے سے. میں نے کہا میں کسی کی موجودگی میں بات نہیں کروں گا, تنہا آپ ہوں گے تو میں بات کروں. تو انہوں نے اپنے خدام کو بھی نکال دیا. پھر میں نے یہ ساری بات سنائی حاجی صاحب کو تفصیل سے. حاجی صاحب کہنے لگے, مولانا ابراہیم صاحب بھی اس وقت تھے وہاں قرآن کے جوڑ میں. حاجی صاحب پوچھنے لگے مولوی ابراہیم کی کیا رائے ہے. میں نے کہا میں ان کو بھی بلا لیتا ہوں, آپ خود ہی پوچھ لیجیے ان سے ان کی کیا رائے ہے. وہ تو یہ موجود ہے پڑوس کے کمرے میں. تو میں دوڑ کے میں گیا, جلدی سے مولانا ابراہیم صاحب کو بلا کے لایا کہ حاجی صاحب بلا رہے ہیں. ان کو بھی نہیں بتایا کس لیے بلا رہے ہیں حاجی صاحب. مولانا ابراہیم صاحب کو بھی نہیں بتایا کس لیے بلا رہے ہیں حاجی صاحب. تو دوڑ کے گیا مولانا ابراہیم صاحب کو لے کے آیا. اور پھر میں نے حاجی صاحب کے سامنے ہی تاکہ حاجی صاحب کو دوبارہ کہنا نہ پڑے, تو میں نے مولانا ابراہیم صاحب سے کہا کہ حاجی صاحب میں مولانا زبیر صاحب کا پیغام لے کر آیا تھا حاجی صاحب کے پاس کہ شورا کی تکبیر ہونی چاہیے, اور وہ پیغام میں نے مولانا کا حاجی صاحب کو پہنچایا. حاجی صاحب آپ کی رائے پوچھنا چاہ رہے ہیں اس لیے میں آپ کو لے کر آیا ہوں. یہ میں نے حاجی صاحب کے سامنے کہا. تو مولانا نے کہا کہ میں تو برسوں سے ان دونوں سے کہہ رہا ہوں, میں تو ابھی آج مولانا آ جائیں گے, ان سے تصدیق کرا لیجیے اس کہ میں تو برسوں سے ان دونوں سے کہہ رہا ہوں. یعنی ان دونوں سے مطلب زبیر صاحب اور وہاں ساتھ ساتھ میں تو برسوں سے ان دونوں سے کہہ رہا ہوں کہ تم اپنی شورا کی تکمیل کرو. اور میں نے کئی موقعوں پر ان سے کہا, جب انہوں نے میری بات کی طرف کوئی توجہ نہیں دی پھر میں نے کہنا چھوڑ دیا. یہ حاجی صاحب کے سامنے انہوں نے بات. حاجی صاحب نے بھی کہا کہ ہاں بھائی یہ بات ہو جائے گی. خیر وقت گزر گیا, مولانا کا انتقال ہو گیا. مولانا کے انتقال پر مولانا زبیر صاحب کی تعزیت کے لیے حاجی صاحب تشریف لائے. اور جب حاجی صاحب مولانا کی تعزیت کے لیے تشریف لائے تو ہم سب نے مل کر جا کر حاجی صاحب سے مطالبہ کیا اور خط بھی دیا. زبانی بھی بات کی, اور جو بات زبانی کی اس کو خط بھی لکھ کر دیا. ہم نے حاجی صاحب سے کہا کہ حاجی صاحب یہ بہت اچھا موقع ہے, آپ یہاں آئے ہوئے ہیں, مولانا صاحب یہاں موجود ہیں, آپ دو ہی اصل ذمہ دار ہیں. آپ دو ہی اصل ذمہ دار ہیں. آپ دونوں مل کر اپنی جو شورا ہے اس کی تکمیل کریں, اس کو مکمل کریں. تو میں نے کہا تھا آپ سے, آپ دونوں یہاں موجود ہیں, آپ ان کو اپنے پاس بلا لیجئے یا آپ خود ان کے پاس چلے جائیے. یہ میں اکیلے نہیں, ہم 10-11 تھے, جس میں مولانا ابراہیم صاحب بھی تھے. اب مجھے یاد نہیں مولانا یعقوب صاحب تھے کہ نہیں تھے, لیکن مولانا ابراہیم صاحب تھے. آپ تھے مولانا احمد لاٹ صاحب تھے, اور یہ ڈاکٹر خالد صاحب, ثناء اللہ صاحب, یہ سبھی تھے. سب نے جا کے ان سے عرض کیا. تو حاجی صاحب نے کہا کہ اچھی بات ہے, تم اسے مجھ پر چھوڑ دو, مجھے اس پر چھوڑ دو. دیکھا اچھی بات ہے. وہ اگلے دن انہوں نے پھر ہمیں بلایا حاجی صاحب نے, اور بلا کے کہا کہ بھائی الحمدللہ میں نے ان سے بات کر لی ہے, اور بات کر کے وہ اس پر راضی ہو گئے ہیں. میں نے ان سے کہا ہے کہ تمہیں جو کرنا ہو پہلے تم ان تین کے سامنے رکھو, جو تمہیں کرنا ہو پہلے تم ان تین کے سامنے رکھو. مولانا ابراہیم صاحب, مولانا یعقوب صاحب اور مولانا احمد صاحب, یہ تینوں راضی ہو جائیں تو کرو, یہ تینوں راضی نہ ہو تو نہ کرو. اور ان میں سے کوئی ایک بھی راضی نہ ہو اس وقت تک نہ کرنا جب تک وہ راضی نہ ہو. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ مولانا یعقوب صاحب تو مشورے میں آتے ہی نہیں ہیں, تو میں کیسے ان سے رائے لوں. تو حاجی صاحب کہنے لگے, میں نے ان سے کہا کیا بات ہے, تم ان کے گھر چلے جاؤ بھائی, تم ان کے گھر چلے جاؤ, ان کے گھر جا کے کہو ان سے کہ میں نے یہ سوچا ہے, ساتھ ہی ان کے سامنے رکھا ہے, لیکن مت کرو جب تک کہ یہ تین راضی نہ ہو جائے. ان میں سے ایک بھی راضی نہ ہو اسے مت کرو, جب یہ تینوں راضی ہو جائیں اسے کرو. حاجی صاحب نے انہوں نے اس کو قبول کر لیا. ہمیں بہت اطمینان ہو گیا کہ چلو بھائی بات پوری ہو گئی. شورا کا مقصد کوئی کاغذ پر شورا لکھ کے دستخط کرانا تھوڑی ہی ہے. شورا کا مقصد یہ ہے کہ شورا کے تحت کام ہو. جب یہ تینوں کے مشورے سے تیار ہو گئے تو پھر ہم نے کہا کہ بات پوری ہو گئی, چلو کام ہو گیا. لیکن وہ ایک ہفتہ بھی نہیں چلا, یہاں تک کہ پھر رائے کا اجتماع آیا. دنیا کے مختلف ملکوں کے عرب ذمہ داروں نے خط لکھ کے دیا
اس سے پہلے دیوبند کے علماء کا خط آ چکا تھا اور ساری دنیا کے ذمہ داروں نے مشورہ کر کے ایک جماعت بنائی وہاں 13 آدمیوں کی. اس کو مولانا نے قبول نہیں کیا. حالانکہ یہ بات عرض کی گئی کہ مولانا آپ اس میں جس کو بڑھانا چاہتے ہیں اس کا نام تجویز کر دیجیے, جس کو گھٹانا چاہتے ہیں اس کا نام تجویز کر دیجیے, ایک شورا تو بن جائے. وہ کہنے لگے کہ نہیں, وہ جب ہم جمع ہوں گے رائے گڑھ میں, ٹونگی میں, اور جہاں بھی جمع ہوں گے اس وقت جو بھی امور آئیں گے وہ سب مل کے ان امور کو لیں گے, سب مل کے امور کو لیں گے, سب مل کے امور کو لیں گے. کیسے لیں گے یہ سارا اتنا سارا بڑا مجمع بیٹھ کے کوئی چیز طے کر سکتے ہیں؟ خیر وہ پرائیویٹ میں بنی شورا, لیکن وہ شورا اس پر اختلاف اور بڑھا, اختلاف اور بڑھا, یہاں تک کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ سبھی پریشان ہیں, سب کو غم ہے, سب کو فکر ہے. تبلیغ والے تو تبلیغ والے ہیں, کوئی بھی ایک عام مسلمان جس کو ذرا بھی تبلیغ سے محبت ہے یا جو تبلیغ کو امت کے لیے ایک خیر کا کام سمجھتا ہے وہ بھی پریشان ہے. آپ تو بہرحال اس میں لگے ہوئے ہیں, وقت لگایا ہے, جان مال لگائی ہے, لیکن ہر وہ مسلمان کہ جس کا 3 دن بھی نہیں لگا لیکن وہ سمجھتا ہے کہ یہ ایک امت میں خیر کا کام ہے, وہ بھی پریشان ہے. چنانچہ یہ چند عرب جنہوں نے رائے میں بھی مسئلہ رکھا تھا, اچھا یہ وہ عرب ہیں کہ جو ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جب حضرت تشریف لے جاتے تھے تو ایئرپورٹ سے شارٹ ہوتے تھے اور 2 مہینے حج کے بعد واپسی تک ساتھ رہتے تھے, خادموں کی طرح, بالکل خادموں کی طرح. گاڑیوں کا انتظام کرنا, ٹھہرنے کا انتظام کرنا, کھانے کا انتظام کرنا, خادموں کی طرح لگے رہنا. ان عربوں نے خط لکھا ہے, میں جو زبانی کہنا چاہتا تھا اس کا خط آ گیا ہے, ابھی کل آیا ہے, کل ہی رات کو آیا ہے. تو انہوں نے خط لکھا, انہوں نے لکھا, اب میں ان کا خط پڑھتا ہوں. انہوں نے لکھا کہ ہمیں حاجی صاحب کا فون آیا, یہ رمضان سے پہلے کی بات کہہ رہے ہیں, ہمیں حاجی صاحب کا فون آیا, حاجی عبدالوہاب صاحب کا, کہ بھائی جو کچھ اس وقت نظام الدین میں حالات ہو رہے ہیں ان حالات میں ہمارے ان حضرات میں جوڑ پیدا کرنے کے لیے اور ان میں مفاہمت کے لیے تم لوگ نظام الدین چلے جاؤ. ہم سے حاجی صاحب نے فون پر مطالبہ کیا. چنانچہ ہم نظام الدین آئے اور ہم نے ملاقاتیں کی, مولانا سعد صاحب سے بھی اور دیگر قرآنوں سے بھی ملاقاتیں کی. مولانا ابراہیم صاحب تو رمضان میں ہوتے نہیں ہیں وہاں, مولانا احمد لاٹ صاحب بھی جب حالات آئے تو یہ بھی واپس چلے گئے تھے. تو اس کے بعد ہم نے ملاقاتیں کی تو مولانا سعد صاحب نے ہم سے کہا کہ یو ہیو کم ایز اے نصرت فرام اللہ تعالیٰ, کہ آپ تو اللہ کی طرف سے غیبی مدد کی طرح آئے ہو. چنانچہ انہوں نے کہا کہ یہ سب کچھ باطل کی سازشیں ہیں اور باطل نے فتنہ اٹھایا ہوا ہے اور تم جو ہے وہ ایک نصرت کی طرح اللہ کی طرف سے آئے ہو اور ضرور جو ہے وہ ایسی کوئی صورت پیدا کرو کہ مفاہمت ہو جائے. پھر ہم نے دوسرے مولانا ابراہیم صاحب سے, مولانا احمد صاحب سے, ان سب سے بھی ملاقاتیں کی اور ہم نے دیکھا کہ سب کے سب غمزدہ ہیں, سب کے سب غمزدہ ہیں, سب پر غم رنج اور غم طاری ہے. ہم نے ان سب سے ملاقاتیں کی. پھر آ کر ہم نے ان کو بھی پھر وہ ساری بات بتائی اور وہ بڑے خوش ہوئے کہ یہ کوششیں مفاہمت کی اچھی ہو رہی ہیں اور انہوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے ہم بیٹھیں گے, بات چیت کریں گے. لیکن حج کا سفر فوراً سامنے تھا, رمضان کے بعد آئی تھی, حج کا سفر سامنے تھا, وقت تنگ تھا, تو سب کی رائے ہوئی کہ یہ جو ہے ہونا تو چاہیے لیکن یہ چیز حج کے بعد, یہ حج سے پہلے کا قصہ بتا رہے ہیں. دوسرا, حج کے دوران ہم مختلف موقعوں پر مولانا سعد صاحب سے مکہ مکرمہ میں, مدینہ منورہ میں, مینا میں ملے اور یہ طے ہو گیا ہمارے درمیان کہ ہم 15 اکتوبر کو آئیں گے
اور 15 اکتوبر کو آ کر کے ہم دونوں سے الگ الگ بھی ملیں گے اور دونوں کو ساتھ بٹھا کر کے بھی ہم بات کریں گے۔ اور پھر یہ ہوا کہ انہوں نے خود فرمایا کہ نہیں پہلے تم میرے سے بات کر لو، تو ہم نے کہا ٹھیک ہے، ہم 2 دن پہلے آ جائیں گے اور 2 دن پہلے آ کے آپ سے بات کر لیں گے اور پھر ہم ان حضرات سے اس کے بعد بات کریں گے، اور کیا امور ہیں وہ انشاءاللہ ہم آگے آئیں گے تو جگہ اور امور طے کر لیں گے، تاریخ ابھی فی الحال طے کر لیتے ہیں۔ چونکہ ان حضرات کے سفر تھے تو یہ ہوا تھا کہ 15 تاریخ تک ان کی واپسی ہوگی، تو 15 تاریخ کے بعد کی تاریخ رکھی جائے، تو 15 تاریخ طے ہوگی۔ مولانا صاحب کے فرمانے پر کہ پہلے مجھ سے مل لو، انہوں نے کہا ہم 2 دن پہلے آئیں گے تاکہ ہم آپ سے بات کر لیں اور پھر اس کی روشنی میں ہم ان لوگوں سے بات کریں۔ تو یہ 6 عرب ان کی جماعت بن گئی، جس میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے حضرات تھے، کہ یہ 6 آدمیوں کی جماعت، اور یہ 6 نام ہم نے ان کو پیش بھی کیے، یہ 6 عرب لکھ کر پیش کیے خط میں، اور وہ راضی ہو گئے۔ ہم نے ان حضرات سے بھی پوچھا، یہ حضرات بھی راضی تھے اس پر۔ یہ مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور مینا میں ملاقاتوں میں یہ چیز طے ہو گئی۔ چنانچہ ہم حج کے بعد ہم کو مختلف جگہوں سے وارننگیں آنے لگی۔ We received warnings from different brothers that there is a threat if we go to Nizamudin، کہ تمہارے لیے خطرہ ہے وہاں جانا، اور تم اپنی حفاظت کرو، تم کہاں مفاہمت میں پڑے ہو، اور یہاں یہ بات چل رہی ہے کہ مولانا تم سے نہیں ملیں گے۔ ہم نے اللہ پر توکل کر کے طے کر لیا کہ جو بات ہماری مکہ مدینہ مینا میں طے ہوئی ہے ہم اس کے مطابق جائیں گے، ہونا نہ ہونا وہ اللہ کے حوالے ہے۔ چنانچہ ہم اپنے طے شدہ تاریخ کے مطابق 2 دن پہلے آ گئے۔ اب انہوں نے جو زبانی بتایا ہم کو 4 عرب تھے، 6 ان میں 6 کا ذکر ہے، 2 نہیں آ سکے، 4 آئے، اور یہ وہاں کے شرفا میں ہیں، وہاں کے بڑے لوگوں میں ہیں، کوئی خدام نہیں ہے۔ یہ شیخ غسان، شیخ فاضل، ان کی تو حضور سے قرابت ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ جب ہم 2 دن پہلے پہنچے، جمعرات کا دن تھا، ہم اس وقت پہنچے جبکہ جماعتوں کی روانگی، دعا ہو گئی تھی، جماعتوں کی روانگی ہو رہی تھی، ہم وہیں بیٹھ گئے۔ جب سب مسافے کر چکے ہم نے کہا چلو ہم بھی یہی کر لیتے ہیں مسافہ، کیا بات ہے۔ تو جب سب جماعتوں کا مسافہ ہو گئے وہ بھی مسافے کے لیے آگے بڑھے، تو اس پہ انہوں نے لکھا ہے کہ جب ہم ان سے مسافے کے لیے بڑھے تو نہ ان کے چہرے پر ہمارے آنے کی کوئی خوشی تھی، He did not meet us with a smile nor with a happy face، کہ نہ ان کو کوئی خوشی تھی ہمارے آنے کی، نہ ان کے چہرے پر کوئی مسکراہٹ تھی۔ انہوں نے کہا کہ بالکل اجنبیوں کی طرح ہم سے ایسے مسافہ کیا گیا، ہم کو جانتے ہی نہیں، حالانکہ 25 سال سے حج میں جا رہے ہیں اور یہ 25 سال سے خدمت کرتے ہیں، بھئی آپ کے بھلے ہوئے ہیں۔ ہم منع کر دیتے کہ مت آؤ، مجھے نہیں بات کرنی ہے آپ سے۔ اس کے بعد وہیں ہم نے مسافہ کر لیا، پھر ایک آگے بھائی کھانے پر چلے، کھانے کا وقت ہو گیا ہے، تو ہم تو کھانے پر چلے گئے، وہ اپنے کمرے میں جا کر پھر اس کے بعد کھانے کے لیے آئے۔ کھانے سے فارغ ہو کے جلدی سے اڑ گئے، ہم بھی اڑ گئے، کوئی کھانا کھانے نہیں تھوڑے آئے تھے۔ انہوں نے جو زبانی کہا ہم سے، وہ 4 عرب ہیں اور ہم 12 تھے جو وہاں گئے ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ جب اڑ گئے تو ہم بھی اڑ گئے، اور جب دوڑ کر ہم نے ان کو جو راہداری ہے نا، جو مولانا زبیر صاحب کے کمرے سے لگی ہوئی چھوٹی سی، مولانا زبیر صاحب کے کمرے سے لگی ہوئی چھوٹی سی گلی، اس گلی میں جا کے ہم نے پکڑا ان کو، اور یہ کہا کہ ہم آپ سے بات کرنے کے لیے آئے ہیں، آپ ہمیں وقت دے دیں، وقت متعین کر دیں۔ آپ نے خود ہی کہا تھا کہ 2 دن پہلے آ جاؤ، تو آپ کے کہنے کے مطابق ہم آج 13 تاریخ کو آ گئے، 2 دن پہلے، آپ جو وقت بتائیں ہم کہنے گے نہیں کوئی وقت نہیں ہے میرے پاس۔ بھائی آپ نے بلایا، ہم تو آپ کے کہنے پر آئے ہیں، آپ سے بات کرنے آئے ہیں۔ نہیں وہ معاملہ ختم ہو گیا، وہ عربی میں کہہ رہے تھے انتہت، ختم، تم خامخواہ مسئلہ مت بناؤ، تم خامخواہ مسئلہ بنا رہے ہو، یا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔
اور انتہائی غصے میں یہ لکھا ہے کہ چہرہ ان کا سرخ ہو گیا. His face turned reddish. His face turned reddish. چہرہ لال ہو گیا, سرخ ہو گیا. And he started shouting. وہ چیخنے لگے ہمارے اوپر کہ تم کیوں آئے ہو؟ Why did you come? Why do you interfere in the matters of نظام الدین? تم کیوں نظام الدین کے معاملات میں دخل دینا چاہتے ہو؟ یہ میرے لیے آسان اس لیے ہے کہ سارا میرا سنا ہوا ہے, اس سے زیادہ سنا ہوا ہے, انہوں نے تو کم لکھا ہے. اور these things are above your level. تمہاری یہ سطح نہیں ہے کہ تم ان مسئلوں میں دخل دو. یہ تمہاری سطح نہیں ہے کہ تم اس مسئلے میں دخل. عربی میں مستوی کا لفظ تھا, یہ تمہارا مستوی کہتے ہیں, مستوی یہ نہیں ہے تمہاری. تو ہم نے اسے کہا کہ یہ تو آپ سے جو بات ہماری طے شدہ ہوئی اس طے شدہ بات پر ہم آئے ہیں. نہیں, مسئلہ ختم ہو گیا, یہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ سارا کام چل رہا ہے. اور تم جاؤ اور جا کر جو لوگ نظام الدین چھوڑ کے گئے ہیں ان سے کہو کہ اگر انہیں ضرورت ہے تو آ جائیں اور آ کے یہاں کام میں جڑیں, عمل میں جڑیں. ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ہم کو نہیں سنا رہے ہیں, وہ سارے مجمع کو سنا رہے ہیں. عربوں نے کہا کہ ہمیں ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ہم کو نہیں سنا رہے, وہ سارے مجمع کو سنا رہے ہیں. وہی ہے نا مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے کہ کام بگڑے گا تو صدیوں کے فتنے دنوں میں. اس کو اب ذرا آلٹر کرنے کی ضرورت ہے. صدیوں کے فتنے سیکنڈوں میں, صدیوں کے فتنے سیکنڈوں میں, سیکنڈ اسی وقت معلوم ہو گیا. لیکن میں نے ان سے پوچھا بھی نہیں کیا ہوا, کیوں. میں سوچنے لگا بیچارے خود ہی زخم کھائے ہوئے ہیں, میں پوچھوں گا تو اور ان کا زخم تازہ ہو جائے گا, میں کیوں پوچھوں, جب ان کو تسلی ہو جائے تو یہ خود ہی بتائیں گے. پھر ہم نے کہا کہ اچھا بھائی اب کیا کرنا ہے, اب ہم بھی تم بلائے ہوئے آئے ہو, ہم تمہارے بلائے ہوئے آئے ہیں, تم ان کے بلائے ہوئے آئے ہو اور ہم تمہارے بلائے ہوئے ہیں, اب کیا کرنا ہے. تو ان عربوں نے کہا کہ نہیں, ہم نے ہمت نہیں ہاری ہے, ہم کل جائیں گے ان کے پاس, ہم کل جائیں گے ان کے پاس سنیچر. تو ہم نے کہا کہ بھائی جذبات میں مت آؤ, تمہارا جانا مناسب نہیں ہے. پہلے دن تم دیکھ چکے ہو یہ کیا ہوا, اور اگر اگلے دن اس سے زیادہ ہوگا تو تم کیا کرو گے. تو کہنے کہ شہید ہو جائیں گے, کیا مسئلہ ہے. تو اب میں نے کہا کہ شہید ہونے کے لیے تو یہ سارے بڈھے تیار ہیں, یہ سارے جتنے بیٹھے ہیں ہم لوگ, تم تو پھر بھی ہمارے سے کم عمر ہو, شہید ہونے کے لیے تو ہم سبھی تیار بیٹھے ہیں. یہ مولانا احمد لاٹ صاحب ہو کہ مولانا اسماعیل صاحب ہو, یہ سبھی شہید ہونے کے لیے تیار ہیں. لیکن کام ہو, شہادت ہو تو اس کے لیے ٹھیک ہے, کام بھی نہ ہو خالی شہادت بھی ہو جائے. تو کہنے لگے کہ اچھا ٹھیک ہے, ابھی تو آدھی رات ہو گئی ہے, دماغ بھی کام نہیں کر رہا ہے, چلو صبح 11 بجے آ جاؤ. 11 بجے بند کریں گے. پھر سنیچر کے دن وہ 11 بجے آئے, پھر 11 بجے بیٹھے. ہم نے کہا کہ دیکھو بھائی ایسا ہے کہ کوئی آدمی درمیان میں پڑھ کر آپ لوگوں کے لیے ان سے وقت لے لے اور پھر آپ جاؤ. اور اس طرح سے بغیر وقت لیے, بغیر واسطے کے تمہارا اب جانا ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ کوئی بھی انتشار کھڑا کر سکتا ہے. صورتحال ایسی بنی ہوئی ہے کہ وہاں کوئی بھی انتشار کھڑا کر سکتا ہے, ضروری نہیں ہے کہ فلاں کرے فلاں کریں, کوئی بھی غیر آدمی کر سکتا ہے. تو وہ عرب کہنے لگے ہاں بالکل ٹھیک ہے. جب ہم جمعرات کے دن ان سے مل رہے تھے تو ایک ہمارا معروف آدمی ایک عرب کو لے کر آیا, اور وہ عرب آ کے ہم پہ برسنے لگا. اسے کچھ آگا نہیں معلوم, پیچھا نہیں معلوم, اور اس کو کیا سمجھا کے لایا وہ لانے والا, وہ کوئی بھی تھا عرب. تو وہ آ کے ہم پہ برسنے لگا. ہم نے کہا یہی ہوگا, اور خدا نہ خواستہ کوئی وہاں گڑبڑ ہو جائے تو یہ مشہور ہو جائے گا کہ تم آ کر کے تم نے گڑبڑ, یہ سب تمہارے کھاتے میں آئے گا کہ تم نے آگے گڑبڑ. خیر یہ طے ہوا کہ نہیں, کوئی واسطہ بیچ پہ کر کے پوچھ کے جایا جائے. تو ہم نے ایک بہت ہی قریبی جو مولانا اظہار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے, ان کے نانا کے زمانے کے, اور ان کے نانا سے بھی ان کا بڑا تعلق, ان سے ہم نے کہا کہ میری بالکل رائے نہیں ہے دوبارہ جائیں, جو پہلے ہوا وہی ہوگا. پھر ایک دوسرا واسطہ تلاش کیا, وہ گئے وہاں کھانا کھایا, ان کے ساتھ چائے وائے پی, اور پھر ان سے کہا کہ آپ نے لڑکوں کے ساتھ جو معاملہ کیا
उन्होंने उनसे बात की, मौलाना साद से, कि आपने अरबों के साथ जो मामला किया, अरब दुखी है, उनको बहुत दुख है, गम है। भाई आप मुफाहिमत की बात करें ना करें, लेकिन आप कम से कम उनसे एक अच्छी तरह मिलकर हुस्न खूबी से उनको रवाना कर दें। बात आपको नहीं करनी है तो उसी बात को अब एक अच्छे अंदाज में उनसे कह के उनको रवाना कर दें। तो कहने लगे ठीक है, वो आ जाए कल खाने पर, कल खाने पर आ जाए और खाने के बाद फिर मुझसे मिल लें, लेकिन देखो मसले की कोई बात ना करें, वो जिस मसले के लिए वो आए हैं उसकी कोई बात ना करें। अगर उन्होंने मसले की कोई बात की तो मुझे गुस्सा दिलाएंगे, और अगर मुझे गुस्सा दिलाएंगे तो मैं नहीं बता सकता मैं क्या करूंगा उनके साथ, और फिर तुम्हारा इस कमरे से निकलना मुश्किल हो जाएगा, और जिम्मेदार तुम लोगे। हमने उनको बताया देखो भाई ये सूरत हाल है, और वाकईतन इस वक्त एक हमला वहां ऐसा है, वो खाली जाके 2 दिन गुजार के आने वालों को वो नजर नहीं आता, उनको समझ में नहीं आता कि एक हमला ऐसा है जो पूरी सूरत हाल पर कब्जा किए हुए है, और किसी वक्त भी कोई भी इंतजार कर सकता है। बातिल इस तरह अपने पंजे गाड़ चुका है, उनका कि पूरा मरकज बेवादियों से 1 घंटे के अंदर बच जाएगा। फिर हम हमदारों को समझाया कि भाई तो मुनासिब नहीं है तुम्हारा जाना, हंगामा खड़ा करने के लिए कोई जरूरी थोड़ी है कि तुम कोई बात करो, अरे तुम ना भी करो, कोई दूसरा खड़ा कर दे तो भी हंगामा हो जाएगा, उसमें क्या मुश्किल है? पत्थर मारना कौन सा मुश्किल काम है? कोई भी मार सकता है, कहीं भी मार सकता है पत्थर मारना। चुनाचे इसी ने दोपहर हो गई उनकी इतवार की, और उन्होंने अपने टिकट शाम के कराए और सामान बांधना शुरू कर दिया। चुनाचे हम सामान बना के रवाना